اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اسرار نماز آیت اللہ محسن قرائتی کی ایک نہایت ہی اہم اور روحانی کتاب کہ جو نماز کے لیے باطنی معنی اور حکمتوں کو بیان کرتی ہے۔ آئیں اس سفر معرفت کا آغاز کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا چوتھا حصہ بیان کیا جائے گا۔ پچھلے 3 حصوں کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے اسرار نماز میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج بات ہوگی قبلے کی۔ جس سمت نمازی اپنا رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے اسے اسلام میں قبلہ کہا جاتا ہے، لہٰذا نماز کو کعبہ مقدس کی طرف رخ کر کے انجام دینا ضروری ہے۔ اگرچہ خدا ہر سمت ہے لیکن کعبے کی طرف قبلے کا قرار پانا خود حکم پروردگار ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے توحیدی نشان کی ایک علامت بھی ہے۔ اگر ہم کعبے کے رخ سے منحرف ہو کر نماز پڑھیں گے تو وہ نماز بے روح اور باطل قرار پائے گی۔ آغاز اسلام میں کئی سال تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ کعبہ کہ جو بصورت بت خانہ ہے عبادت کے لیے قبلہ قرار پائے، لیکن ہجرت کے بعد ایک دم سے حکم خدا کے تحت عین عالم نماز میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا۔ تب سے مسلمانوں کا قبلہ کعبہ قرار پایا۔ تغیر قبلے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوا کہ مدینے کے یہودی مسلمانوں پر طنز کیا کرتے تھے کہ تمہارے پاس کوئی قبلہ نہیں ہے اور تم لوگ ہمارے ہی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اعتراض سے بہت رنجیدہ ہوتے اور آپ کو یہ امید تھی کہ خدا قبلہ تبدیل کرے گا۔ اس دوران تبدیلی قبلہ کی صریح آیت آ گئی کہ جس میں کہا گیا کہ اے رسول اب مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ مسلمانوں کی تاریخ میں تغیر قبلے کی آیتوں نے نازل ہو کر یہ اہمیت بخش دی کہ اب مسلمان قیامت تک مستقل یہودیوں کے طعنے سے آزاد ہیں۔ تغیر قبلے کا یہ حکم مسلمانوں کے لیے بھی ایک امتحان کی منزل رکھتا ہے کہ کون اللہ اور رسول کا سچا اور مطیع اور پیروکار ہے اور کون اس پر معترض ہو کر اپنی عاقبت کو خراب کرنے والا ہے۔ تغیر قبلے کی آیتوں نے یہودیوں کے منہ بند کر دیے اور مسلمانوں کو قیامت تک استقلال بخش دیا۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں اور دوسرے مباح کام بھی انجام دیں جیسے سونا، کھانا، یہ سب رو بقبلہ ہو تو بہتر قرار پاتا ہے۔ حیوانات کا ذبیحہ بھی رو بقبلہ ہونا ضروری ہے ورنہ اس کا گوشت حرام ہو جائے گا۔ یہ تمام باتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ کعبہ جو کہ توحید کا مرکز ہے اس کی طرف رخ کر کے ایک مسلمان کو اپنے امور کا انجام دینا اس کے لیے ایک ایمانی درس اور یاد خدا کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان باتوں کے علاوہ سب سے اہم بات نظم و اتحاد کی ہے کہ تمام مسلمان رو بقبلہ ہو کر تمام امور انجام دیتے ہیں کہ جو ان کے نظم و ضبط کا ایک شاندار مظاہرہ ہے۔ بس دنیا کے کسی بھی گوشے میں جب وقت نماز آتا ہے تو وہاں کا مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کر دوسرے تمام مسلمانوں کے نظم و اتحاد میں شریک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص فضا کی بلندیوں سے کرۂ زمین کے نماز گزاروں کی صف پر نگاہ ڈالے تو اسے متعدد دائروں میں جو چیز ایک مرکز پر نظر آئے گی وہ کعبہ مقدس ہوگا جو مسلمانوں کے لیے مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر مسلمان اسے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ یقیناً کعبہ مقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توحیدی یادگاروں میں سے ایک اہم یادگار ہے۔ اس کعبہ مقدس سے آخری زمانے میں حضرت مہدی موعود اجل اللہ فرجہ الشریف اپنی عالمی حکومت کے قیام کے لیے ظاہر ہوں گے۔ آپ کا نزول اجلال جب ہوگا تو اپنی پشت کا سہارا کعبے پر ہی لیں گے اور وہیں سے دنیا اور زمانے کی اصلاح کرنے کا بیڑا اٹھائیں گے۔ یہ وہ کعبہ ہے کہ قیامت تک سارے مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہیں گے اور بارگاہ خداوندی میں دعائیں کرتے رہیں گے۔ اذان و اقامت نماز کے ان امور مقدسہ میں ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان ان دونوں کے ذریعے نماز کی طرف متوجہ ہو۔ اذان اسلام کا وہ شعار اور نعرہ ہے کہ جو الفاظ کے لحاظ سے کم لیکن مفہوم کے لحاظ سے انتہائی موزوں، تعمیر ساز اور سکوت شکن ہے، جو ہر مسلمان کے عقیدے میں جوش بھر دینے، عمل کے اعتبار سے اسے آگے بڑھانے والا ہے۔
اذان رہتی دنیا تک اسلام کے وجود کا اعلان، مسلمانوں کے عقائد اور اعمال کی پہچان اور خیالی اور باطل معبودوں کے منہ پر بھر اذان اسلامی احکامات کے تبلیغات و فضا ہموار کرنے کی علامت اور مسلمانوں کے فکر و عمل کو صحیح سمت بخش دینے کا واضح اعلان ہے۔ یہی وہ توحیدی نعرہ ہے کہ جو ایک نومولود بچے کے کان میں سب سے پہلے لگایا جاتا ہے، اور یہ پہلا وہ خدائی درس ہے کہ جو ہر مولود بچے کے ذہن میں منتقل ہوتا ہے۔ ہر بزرگ مسلمان کے لیے غفلت سے ہوشیار اور خواب سے بیدار رہنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اذان ہی وہ واحد آواز ہے کہ جو آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ اذان ہی وہ صدا ہے کہ جو شیطان کو بھگا دیتی ہے اور مومنوں کے دلوں کو کھول دیتی ہے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ تمام گھروں میں کوئی مریض ہو جائے تو اذان کہو، کوشش کرو کہ اچھی عمدہ آواز میں اذان ادا ہو۔ اس سلسلے میں حدیث رسول وارد ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ اذان کی تحقیر کریں گے اور اسے کمزور اور ناتواں افراد سے کہلوائیں گے۔ دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے روز دوسرے لوگ خجالت اور شرمندگی سے اپنا سر نیچے کیے ہوئے ہوں گے، لیکن اذان دینے والے لوگ زیر عرش اپنا سر بلند کیے ہوں گے اور ان کے قد و قامت دوسرے لوگوں سے بلند نظر آئیں گے۔ وہ تمام لوگ کہ جو مؤذن کی اذان سن کر نماز کے لیے آتے ہیں، وہ ان سب کے ثواب میں شریک ہوتا ہے۔ جناب بلال، حبش کے رہنے والے سیاہ پوست بلال ایسے مسلمان تھے کہ جنہیں رسول خدا نے مؤذن کے لیے چنا۔ جس وقت حکم اذان وحی کے ذریعے نازل ہوا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو بلا کر اس کی تعلیم دی۔ پیغمبر کے اس انتخاب میں تمام مسلمانوں کے لیے جو درس پوشیدہ ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ پہلا تو چونکہ بلال غلام تھے اور انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا منادی اور اسلام کا خطیب قرار دے کر غلامی کو ایک عظمت بخشی۔ دوسرا، اسلام میں رنگ و نسل کو کوئی اہمیت حاصل نہیں، بس کسی کی شخصیت رنگ و نسل پر مبنی نہیں ہوتی۔ تیسرا کہ مغرور لوگوں کے تکبر کو بلال کی مؤذنی نے توڑ دیا۔ وہ لوگ کہ جو معاشرے میں اپنے کو بڑا سمجھتے تھے اور جناب بلال کا مذاق اڑاتے تھے، وہ سب ذلیل ہو کر رہ گئے، چونکہ بلال شین کو سین کہا کرتے تھے، جو کہ دوسروں کی نگاہ میں ایک عیب تھا، لیکن اسلام نے بلال کی مؤذنی کے ذریعے لوگوں کو یہ درس دیا کہ انسان کے معنوی کمال میں زبان کو دخل حاصل نہیں، بلکہ اس کا معیار ایمان اور اس کا تقویٰ ہے۔ بلال پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان اذان کہی۔ بلال آغاز بعثت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان کی راہ میں کفار قریش سے روح فرسا اور جان سوز مصیبتیں برداشت کی، لیکن ہمیشہ زبان پر عہد لاتے رہے۔ فتح مکہ کے دن پیغمبر اسلام کے حکم سے بلال نے کعبے کی چھت پر اذان کہی اور بتوں کو کعبے سے پھینکنے میں رسول کی مدد کی۔ بلال نے بدر و احد کی جنگوں میں شرکت کی۔ بلال ہی وہ مؤذن ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد دوسروں کے لیے اذان نہیں کہی، صرف ایک بار جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو کہ بلال کی اذان کے لیے بے چین تھیں، اذان کہی۔ وہ بھی آدھی اذان تک پہنچے تھے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے رونے کے سبب روک دی گئی۔ بلال کا یہ رویہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اذان کو حق کی راہ میں اور واقعی الہی اولی الامر کے دور خلافت میں ہونا چاہیے۔ ایک روز عمر نے بلال سے کہا، ابو بکر نے تمہیں خرید کر آزاد کیا تھا، کیا ان کے لیے بھی اذان نہیں کہو گے؟ تو بلال نے جواب دیا کہ اگر انہوں نے مجھے خدا کی خوشنودی کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھ سے کسی عوض کے وہ مستحق نہیں، ہاں اگر ان کا کوئی دوسرا مقصد تھا تو میں حاضر ہوں، پھر ان کا غلام بنا جاتا ہوں، لیکن میں ہرگز اس شخص کے لیے اذان نہیں کہہ سکتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ بلال اس کے لیے ہرگز آمادہ نہیں تھے کہ وہ اذان کے جو دین کا شعار ہے اسے ایسی حکومت میں کہا جائے کہ جو اللہ اور اس کے نبی کو قبول نہ ہو۔ بلال وہ غلام حبشی تھے کہ جو ایمان کے سائے میں زندگی گزاری، مؤذن بن کر بفیض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المال کے خازان بنے۔ ہم یہاں پر شہید نواب صفی کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ نواب صفی نے تہران میں اپنے تمام دوستوں سے یہ کہا تھا، ظہر اور مغرب کے وقت جہاں کہیں رہو وہاں تم کو بلندی پر آ کر اذان کہنی ہوگی۔ چنانچہ جب نوجوانوں نے ایسا کیا تو تہران کے
سڑکوں پر شاہی حکومت کے فوجی دستے شدید وحشت میں آ گئے۔ یہیں پر اس حدیث کے یہ معنی واضح ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز سے شیطان غضبناک ہوتا ہے اور میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ بے محل نہیں ہوگا اگر یہاں پر انگلستان کے ایک سیاسی شخصیت کا وہاں کی پارلیمنٹ میں کہا ہوا کہ جو معترف حقیقت ہے وہ قول یہ ہے کہ جب تک محمد کا نام اذانوں میں لیا جا رہا ہے اور جب تک زمین پر کعبے کی عمارت موجود ہے، جب تک مسلمانوں کے درمیان قرآن رہنما کے طور پر موجود ہے، تب تک اس بات کا امکان نہیں پایا جا سکتا کہ ہم انگلستانیوں کی سیاست اسلامی ممالک میں اپنا مقام حاصل کر سکے۔ غرض اذان کے اندر اتنے اہم پہلو اور گوشے پائے جاتے ہیں کہ جو مسلم معاشرے کو دوسرے مذاہب کی فکر سے بے نیاز بنا دیتے ہیں۔ اسی اذان کو نماز کا مطلع قرار دیتے ہوئے خدا نے نماز سے پہلے اس توحیدی شعار اور نعرے کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگلا ہے نیت۔ اگرچہ نیت نماز ہی میں پہلا واجبی رکن ہے، لیکن یہ نہ صرف نماز بلکہ دینی جملہ عبادات میں اساسی اور بنیادی مقام رکھتی ہے، اس لیے ہم اس کے ذیل میں مفصل بحث کرنا چاہیں گے۔ نیت معیار عبادت۔ انسان کے ہر عمل میں جو عنصر اسے قیمتی بناتا ہے وہ نیت ہی ہے۔ اسی اعتبار سے قرآن کی آیتوں میں فی سبیل اللہ متعدد بار آیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کو صرف راہ خدا میں انجام دے، غیر خدا اور نفسانی خواہشات کے تحت کوئی عمل نہ کرے۔ جس طرح سے جو راستہ خطرناک ہوتا ہے، اتنے ہی زیادہ اس میں مسافرین کو خبردار اور ہوشیار رکھنے والے بورڈ لگے رہتے ہیں، ویسے ہی راہ خدا اتنی دشوار ہے کہ جس میں شیاطین کے حملوں کے اتنے خطرے ہیں کہ کوئی عمل انجام دینے میں اللہ نے قصد قربت ہی پر زور دیا ہے کہ قصد قربت کے بغیر عبادت کی کوئی قیمت نہیں۔ نیت ہر عبادت کا رکن اعظم ہے۔ اگر کوئی بغیر نیت کے بجا لاتا ہے یا نیت میں کوئی غیر خدا شامل ہوتا ہے تو وہ عمل باطل قرار پاتا ہے۔ نیت ہر عمل کی اساس اور بنیاد ہے۔ مقدس ترین اعمال فاسد اور بری نیت کے سبب تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، اور معمولی اعمال اچھی نیت کے سبب قیمتی بن جاتے ہیں۔ خدا سے تقرب کی نیت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس نیت سے بندہ الطاف الہی کو حاصل کرتا ہے۔ پس جو شخص راہ خدا میں کوئی عمل انجام دیتا ہے، خدا اس پر اپنا راستہ روشن کر دیتا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، ہم نے ان پر اپنی راہوں کی ہدایت کر دی۔ نیت ہر عمل کے قبولیت کے لیے شرط ہے، جیسے کہ امام صادق علیہ السلام خداوند عالم کا ایک قول نقل فرماتے ہیں کہ میں ہر وہ عمل قبول کرتا ہوں جو خالص میرے لیے انجام دیا جاتا ہے۔ نیت معمولی کام کو بھی بڑا بنا دیتی ہے، جیسے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی شخص قلیل اور معمولی عمل صرف اور صرف خدا کے لیے انجام دیتا ہے تو خداوند عالم اس بندے کی خواہش سے زیادہ اس عمل کو دوسرے کی نگاہ میں جلوہ گر کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو کوئی شخص زیادہ اور بڑا عمل انجام دے مگر نیت میں تصور غیر خدا کا ہو اور مرضی خدا کے بجائے لوگوں کی مرضی حاصل کرنا ہو تو خداوند عالم اس کے عمل کو لوگوں کی نگاہوں میں برائی کے ساتھ جلوہ گر کر دیتا ہے۔ یہاں پر یہ بات کہنی مناسب ہوگی کہ ساری عزت دولت خدا کے قبضے میں ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے دلوں کو جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس کی طرف موڑ دیتا ہے۔ پس ہر کام خدا کے لیے کرنا چاہیے تاکہ خدا ہمارے کاموں کو درست بنا دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا ہی کے لیے اپنی زوجہ اور اپنے فرزند کو مکے کے بنجر صحرا میں ٹھہرا کر بارگاہ خداوندی میں درخواست کی تھی کہ خدایا لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ قرآن مجید سورہ مریم آیت نمبر 96 میں اعلان کر رہا ہے، وہ لوگ جو خدا پر ایمان لائے عمل صالح انجام دیتے ہیں، خدا ایسے مومنین کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تو دنیاوی ثواب اور جزا ہے جو خدا دنیا میں عطا کرتا ہے، لیکن خدا کے دی ہوئی محبوبیت جھوٹی شہرت اور ختم ہونے والی عزت سے کہیں زیادہ بلند اور مستقل ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں کتنے افراد کہ جو مشہور تھے موت کے بعد بھلا دیے گئے۔ اس کے برعکس دنیا میں جو گمنام تھے وہ مرنے کے بعد زندہ اور جاوید ہو گئے۔ بس انسان کو چاہیے کہ خدا کی طرف سے عطا کی ہوئی محبوبیت کو اپنے اندر برقرار رکھے
کہ وہ خدا یقیناً مقلب القلوب ہے، جو لوگوں کے دلوں کو محبوب مومن کی طرف موڑ دیتا ہے۔ پس اگر کوئی شخص خدا کے لیے کوئی عمل انجام دیتا ہے تو خداوند عالم اس کے خلوص کی قدر کرتے ہوئے دنیا میں اسے محبوبیت عطا کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی حفاظت کرتا رہے اور دل کے مقدس حرم میں خدا کے علاوہ کسی کو راہ نہ دے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دل اللہ کا گھر ہے، اس میں غیر خدا کو جگہ نہ دو۔ اخلاص کے چند نمونے۔ امیر المومنین علیہ السلام صرف متقین کے اوصاف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی کی مدح اور ستائش ہو، جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس سے ڈرنے لگتے ہیں۔ مخلص انسانوں کو ہر وقت یہ بات ستاتی رہتی ہے کہ لوگوں کی توجیہات کہیں خدا کی طرف سے معنی نہ بن جائے، وہ خود کہیں یستون عن سبیل اللہ کے زمرے میں نہ آ جائیں۔ ایک رات جمہوریہ اسلامی ایران کے 16 سال کے مجاہد سے مصاحبے میں پوچھا جا رہا تھا کہ تمہارا شغل کیا ہے؟ اس نے کہا ٹینک شکن کو تباہ کرنا۔ پوچھا گیا کہ اب تک تم نے کتنی ٹینک شکن تباہ اور خدا کے کرم سے بہت زیادہ تباہ کی ہیں؟ جب اس سے تعداد کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ خوفزدہ ہوں کہ اگر صحیح عدد بتا دوں تو شیطان میرے اندر غرور نہ پیدا کر دے اور پھر مجھ سے اللہ توفیق سلب نہ کر لے، اور پھر میرے دوست جنہوں نے مجھ سے کم کام کیا ہے وہ کہیں احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ دوسری حکایت نقل ہوئی ہے کہ مرحوم آیت اللہ سید عبدالہادی شیرازی کے درس میں ان کے ایک شاگرد نے اعتراض کیا۔ استاد نے اس کا انتہائی نرمی سے جواب دیا، لیکن شاگرد نے سخت لہجے کے ساتھ اسے قبول نہیں کیا۔ درس ختم ہونے کے بعد شاگرد استاد کے قریب آیا اور اس اعتراض کو دہرایا۔ آیت اللہ سید عبدالہادی نے 14 علمی جواب دیے۔ جس وقت دوسرے شاگردوں نے استاد کی یہ علمی قدرت دیکھی تو ان سے پوچھا کہ آپ نے ممبر پر درس دیتے وقت یہ محکم جواب کیوں نہ دیے اور ایک جواب پر آپ نے اکتفا کیا؟ تو استاد نے جواب دیا کہ ہمیں سارے جواب معلوم تھے، مگر مجھے خوف یہ تھا کہ اب اس طالب علم کے اندر شکستگی کے آثار کہیں پیدا نہ ہو جائیں اور میں غرور اور خود پسندی میں نہ مبتلا ہو جاؤں، لہٰذا میں نے مصلحت اسی میں جانی کہ وہ درس کے بعد زیر ممبر آزادانہ فکر کے ساتھ اعتراض کرے تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کو آزادانہ اعتراض کرنے کی مزید قوت پیدا ہو جائے۔ بس اسی خالص نیت اور ایسا نفس زکیہ پاک و پاکیزہ روح بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ معاشرے میں بعض لوگ بڑی سے بڑی خدمت انجام دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی ذکر نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک سڑک پر کوڑا ڈالنے کا ڈرم رکھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ان کا نام لکھا جائے۔ اولیاء خدا ہر عمل، ہر عبادت کو خدا کے لیے انجام دیتے ہیں، ان کے ہر عمل میں الہی رنگ ہوتا ہے۔ دنیا اور مافیا سے وہ آنکھ بند کیے ہوتے ہیں کہ جس کا رنگ بہت جلد زائل ہونے والا ہوتا ہے۔ اللہ کا رنگ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، لہٰذا کون سا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کا رنگ کسی پر چڑھ جائے تو اس کے لیے گرمی، سردی، تنگدستی، دولت مندی، گمنامی، شہرت طلبی، یہ ساری باتیں بے تاثیر ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے ہر عمل و علم و بغض تمہارا کسی چیز کا لینا یا اسے ترک کرنا اور تمہارا ہر کلام، ہر خاموشی خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ ایسی صورت میں انسان کے اعمال اور اس کی عبادتوں کے اثرات برقرار رہتے ہیں اور عمل میں جتنا زیادہ خلوص ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا اثر جاویدانہ ہوتا ہے۔ اس کی تعبیر ہے یعنی ہر عمل برباد ہونے والا ہے سوائے خالص عمل کے۔ اس کے برخلاف جس عمل میں ریا، خودنمائی، شہرت طلبی کا رنگ ہو وہ رنگ بہت جلد ختم ہو جانے والا ہے اور انسان کے لیے کوئی اثر بھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ عبادت میں خلوص۔ تمام عبادتوں کو قربتاً اللہ انجام دینا چاہیے۔ اگر ذرا برابر بھی غیر خدا کا قصد کیا گیا تو وہ عمل باطل ہے۔ بس اگر نماز بھی غیر خدا کے لیے پڑھی گئی ہے تو وہ بھی باطل ہے، یہاں تک کہ اگر مستحبات بھی غیر خدا کے لیے انجام دیے گئے، مثلاً کوئی نماز جماعت کی صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے اور یہ سب غیر خدا کے لیے ہے تو نماز باطل ہے۔
جاڑے کے موسم میں اس نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کہ اسے گرمی بھی ملے اور نماز بھی، تو اس کی نماز باطل ہے۔ غرض خداوند عالم ہر اس عمل کو قبول کرتا ہے کہ جس میں زمان و مکان، کیفیت اور خصوصیات کے شرائط موجود ہوں، اور وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہے کہ جس میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسری چیز کو شریک قرار نہ دیا جائے۔ سورہ کہف آیت نمبر 110۔ اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دو۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی مجاہد میدان جنگ میں قومی تعصب یا مال کے حصول کے لیے انتہائی شجاعت اور شہامت کے ساتھ لڑ رہا ہے تو اس کا یہ جہاد بالکل بے قیمت ہے۔ البتہ اخلاص رکھنا اور ریا اور غرور سے عمل کا دور رکھنا اس قدر حساس اور دشوار عمل ہے کہ حدیث میں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، ریا اور شرک انسان کے اعمال میں اس طرح رینگتا رہتا ہے کہ جیسے شب تاریک میں سیاہ پتھر پر چیونٹی رینگ رہی ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کے اخلاص کے بارے میں اقوال بہت ہیں، یہاں پر چند اقوال بعنوان نمونہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، الاخلاص الغایہ، اخلاص ہر عمل کا انتہائی اعلیٰ مقصد ہے۔ آپ کا قول ہے اخلاص ہی میں عمل کی کامیابی ہے۔ آپ کا قول ہے ایمان خالص عمل کا نام ہے۔ آپ علیہ السلام کا ہی قول ہے کہ اخلاص بلند ترین ایمان ہے۔ اسی طرح ہر عمل برباد ہے سوائے اس عمل کے کہ جس میں خلوص ہے۔ ایک اور قول ہے کہ علم کا نتیجہ عمل کے اخلاص میں ہے، یعنی علم کا نتیجہ عظمت خدا کی شناخت ہے کہ انسان خدا کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کام نہ کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور قول ہے کہ عمل کی قبولیت اور اس کی بلندی اخلاص کے ذریعے ہوتی ہے۔ بہت سی دوسری حدیثوں میں نیت کے خالص ہونے اور اس بنا پر اعمال کے قبول ہونے کو بیان کیا گیا ہے کہ جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے بارے میں امور کی کامیابی کا راز نیتوں پر مبنی ہے۔ نیت کے دنیاوی اثرات۔ اخروی اور معنوی اثرات کے مقابل میں نیت کے کچھ ظاہری اور دنیاوی اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ جس میں سے کچھ کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ پہلا ہے اجتماعی کسی ادارے کی مدیریت کی ذمہ داری۔ اگر کسی اجتماع کے ذمہ دار افراد میں حسن نیت اور خلوص پایا جاتا ہو تو وہ عدالت اور خوبی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام مالک اشتر سے فرماتے ہیں، حسن نے نیت کے وسیلے سے لوگوں میں اجتماعی عدالت کے قائم کرنے میں مدد لو، جو ہر خلوص اور خیر خواہی کے ذریعے انسان کسی معاشرے میں عدالت قائم کر سکتا ہے۔ دوسرا اثر ہے اقتصادی حالت کی بہتری۔ خوش دل، خیر خواہ اور مخلص افراد اقتصادی امور میں بھی دوسروں کے مقابل زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تجارت اور اقتصاد میں ان کا خلوص ان کی اجتماعی حیثیت کے لیے پیش خیمہ بنتا ہے۔ مشتری کی توجہ اچھے طریقے سے اس کی طرف بڑھتی ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام اس موقع پہ فرماتے ہیں، انسان کی روزی اس کے نیت کے حساب سے حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا اثر ہے اجتماعی روابط کا بہتر ہونا۔ خوش باطن، خوش نیت افراد لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی غلط کام بھی ان سے سرزد ہو جاتا ہے تو چونکہ وہ صاف باطن اور ان کی نیت اچھی ہوتی ہے لہٰذا ان کی زندگی تلخ نہیں گزرتی۔ ہر حالت میں لوگ اس کو چاہتے ہیں، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اس کی منزلت بھی بلند ہوتی ہے، اس کی زندگی پاک و پاکیزہ ہوتی ہے اور اس کی محبت لوگوں کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ اثرات تو صالح نیت کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے برعکس اگر نیت خراب اور فاسد ہو تو اس کے اثرات انسان کے دامن کو آلودہ کیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ اخروی عذاب کے ساتھ ساتھ دنیاوی اور اجتماعی بلائیں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کسی کی نیت فاسد اور خراب ہو جاتی ہے تو اس پر بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اچھی اور قوی نیت والا انسان اگر بدن کے لحاظ سے کمزور اور ناتواں ہے، اس کے باوجود وہ اہم کام انجام دے دیتا ہے، پس اگر نیت میں الہیت پائی جائے تو پھر اس کے ہاں خستگی، نا امیدی، تنگ دلی کبھی پیدا نہیں ہوتی۔
اسی وجہ سے اولیاء خدا کے نزدیک پیری اور بڑھاپا بھی ان کے اعصاب میں نہ تو کوئی کمزوری لاتی تھی اور نہ ہی ان کے ارادوں میں کوئی جھول۔ اسی لیے ان کے جان و دل خالص الہیت کے جذبے سے سرشار ہوتے تھے اور اس سے وہ مدد حاصل کرتے تھے۔ اس کے ذریعے وہ تمام مشکلات، دشواریوں اور دشمن کی عداوتوں کے مقابل میں استقلال قائم رکھتے تھے، کہ جس کی زندہ مثال اس زمانے میں امام خمینی قدس کی ہے، جنہوں نے ہمیشہ مطمئن دل کے ساتھ خدا کو یاد کیا اور اپنے زمانے کے استعماری طاقتوں کے سامنے گھٹنا نہیں ٹیکا۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ جانثاروں کی شہادت کا داغ دیکھا، اس کے ساتھ ساتھ اہل حرم کے اسیری کا انہیں یقین بھی تھا، لیکن اس کے باوجود جتنا وہ بے یار و مددگار تنہا ہوتے جاتے تھے، ان کا چہرہ عشق خدا اور شوق شہادت میں روشن ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ ان کو خدا کی ذات پر مکمل اعتماد حاصل تھا اور آپ کو اپنی حقانیت کا پورا یقین تھا۔ چنانچہ آپ نے خود یہ فرمایا کہ یہ شدائد اور مصائب مجھ پر آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں اور میں اپنی آنکھوں سے محضر خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام اس ذیل میں فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان کی نیت جس چیز کے لیے محکم اور استوار ہو تو پھر اس کا بدن کمزوری کا احساس نہیں کرتا۔ آپ اس حدیث میں انسان کی سیرت و عمل پر اس کی نیت کے روحانی اور وجدانی اثرات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نیت عمل کی منزل میں کسی نیک اور صالح کام کے لیے اچھی نیت انسان کو لاپرواہی کی حالت سے باہر لے آتی ہے اور اسے اس کام کے عمل کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہاں نیت کی ارزش عمل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور خداوند عالم اسی کے اوپر ثواب ادا کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابوذر سے فرمایا، اچھے اعمال کے لیے اچھا ارادہ رکھو، اگر تم کامیاب نہ بھی ہو سکے تو غافلوں میں بھی تمہارا شمار نہیں کیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اچھے کام کی نیت کی لیکن اس پر عمل نہ کر سکا، تب بھی اللہ اس کے لیے نیکی لکھوا دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام شہادت کی تمنا میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص نیت اور سچے دل سے خداوند عالم کی بارگاہ میں شہادت طلب کرتا ہے، اگر وہ بستر پر بھی مر جائے تو قیامت کے دن اللہ اسے شہداء کی منازلوں میں پہنچا دیتا ہے۔ نیت کے ذریعے قلیل عمل کی تلافی۔ جبکہ انسان کا علم اور اس کی قدرت اور اس کے وسائل تھوڑے اور محدود ہیں کہ جن کے ذریعے تمام نفسانی خواہشات کو عملی صورت نہیں دے سکتا، لیکن نیت اس کی جگہ لے لیتی ہے، انسان کے طلب اور محدود شرائط کو آپس میں متصل کر دیتی ہے۔ جس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر کسی کی نیت یہ ہو کاش ہم تمام گمراہ افراد کو راہ راست پر لے آتے، اور اسی کے ساتھ وہ ہر امکانی کوشش بھی کر رہا ہے، پھر بھی اپنی نیت پر کامیاب نہیں ہوتا کہ تمام گمراہوں کو راہ راست پر بھی لے آئے، تو بھی خدا اس کو ثواب عنایت کرتا ہے، گویا اس نے سارے گمراہوں کو ہدایت کر دی اور راہ راست پر لے آیا۔ دوسری طرف بری نیتیں اپنے زمان و مکان کے شرائط کے ساتھ انسان کو بدعمالیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اگر کوئی انسان فساد اور ظلم پہ راضی ہو، اگرچہ کہ اس نے خود ظلم نہیں کیا، پھر بھی ظالم کے ساتھ وہ شریک ہے، جس طرح قرآن مجید میں ناقہ صالح جو کہ الہی معجزہ تھا، اس کے قتل کو جناب صالح کے تمام مخالفین کی طرف نسبت دی گئی، جبکہ قتل کرنے والے چند اشخاص تھے اور بقیہ لوگ دل سے اس قتل پہ راضی۔ بس خیر و شر، اچھے اور برے کاموں پر راضی ہونا انسان کو زمان و مکان کے قیود سے باہر لے آتا ہے اور ثواب و عقاب میں ایک دوسرے کا شریک قرار دیتا ہے۔ یہ بات متعدد روایات میں بیان ہوئی ہے۔ خلوص سے نزدیک ہونے کا راستہ۔ انسان کی نیت اور عمل میں خلوص کس شے سے پیدا ہو، اس پہلو پر ہم مندرجہ ذیل کوشوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ وہ لوگ کہ جو جنس کو بازار میں سستا بیچتے ہیں، یا ان کو جنس میں تمیز نہیں ہوتی ہے کہ لوہا ہے یا سونا، ریشمی ہے یا سوتی، یا وہ خریدار کی شناخت نہیں رکھتے، یا وہ بازار کی قیمت اور اس کے نرخ سے بے خبر ہوتے ہیں، ایسے موقع پر قرآن نے اس موضوع کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جس میں تین پہلو سامنے آتے ہیں کہ جو مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا کہ جنس، قرآن نے انسان کو خدا کا خلیفہ اور نائب کہا ہے،
اور اس کی غرض خلقت اور آفرینش کا مقصد بہت ہی قیمتی جنس ہے۔ دوسرا، مشتری، انسان کے جنس کا مشتری اور خریدار خود خدا ہے کہ جو انسان کے نیک اعمال کو خریدتا ہے اور پھر دوسرے خریداروں کے مقابلے میں مندرجہ ذیل امتیازات کے ساتھ خریدتا ہے۔ پہلا کہ خدا انسانوں کے اعمال کو جنت کے عوض میں خریدتا ہے، دوسرا معمولی سے معمولی عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ سورہ زلزال آیت نمبر 7، عمل خیر کی صرف نیت پر ثواب عطا کرتا ہے، انسان کے عیوب کو چھپا دیتا ہے اور نیکیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان کی قیمت خداوند عالم کے نزدیک صرف اور صرف بہشت اور اس کی مرضی ہے، اور جو کوئی شخص اس سے کمتر سودا کرتا ہے وہ نقصان میں رہتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، گنہگار خود ضرر اور گھاٹے میں ہوگا۔ نیز قرآن مجید نے بارہا گمراہوں کے لیے اس قول کی تکرار کی ہے کہ پس کوئی فائدہ اپنی تجارت میں نہیں اٹھایا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، کتنی بری وہ تجارت ہے کہ انسان دنیا کو اپنی قیمت سمجھ لے، لہٰذا انسان کو اپنی قیمت یعنی کہ حیثیت سے آگاہ ہونا چاہیے اور اس کو کسی غیر خدا کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے اپنی خلقت کی فکر۔ انسان جس قدر اپنی خلقت کے بارے میں سوچتا ہے اتنا ہی وہ خدا کی قدرت و عظمت کا عارف ہوتا ہے اور نتیجتاً اپنے اعمال کو خدا کے لیے انجام دیتا ہے اور خلوص سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ تیسرا ہے صفات خدا کو سمجھنا، خداوند عالم کے اوصاف کو جاننا، ان کا سمجھنا، اس کی گونج ہر وقت ذہن میں رکھنا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان غیر خدا سے دور اور خدا کی ذات سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ دعائے جوشن کبیر سے خدا کے اسماء اور اوصاف کو سمجھنا انتہائی مفید ہے۔ چوتھا ہے خدا کی نعمتوں کی طرف توجہ مرکوز رکھنا۔ اللہ کی نعمتوں کی معرفت اور اس کی طرف توجہ انسان کو خدا شیفتہ اور دل کو عشق الہی کا گھر بنا دیتی ہے۔ وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی محبت ان میں پیوست کر دیتا ہے۔ اس اعتبار سے تمام اسلامی دعاؤں اور معصومین علیہم السلام کی مناجات میں اللہ کی نعمتوں کا بے انتہا ذکر کیا گیا ہے۔ خصوصاً ابو حمزہ سمالی میں امام سجاد علیہ السلام یکے بعد دیگرے اس کی نعمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اے خدا، میں بچہ تھا تو نے بزرگ کیا، میں ذلیل تھا تو نے عزت بخشی، میں جاہل تھا تو نے عالم بنایا، میں بھوکا تھا تو نے سیر کیا، میں برہنہ تھا تو نے لباس پہنایا، میں گمراہ تھا تو نے ہدایت دی، میں فقیر تھا تو نے بے نیاز کیا، میں بیمار تھا تو نے شفا بخشی، میں گنہگار تھا تو نے گناہوں کو چھپایا۔ امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں خدا کی نعمتوں کا اس طرح ذکر کیا کہ جنہیں پڑھ کر قاری کے دل میں عشق الہی زندہ ہو جاتا ہے۔ انسان خدا کا اس طرح عاشق بن جاتا ہے کہ پھر سوائے مرضی پروردگار کے خدا سے اور کوئی چیز طلب نہیں کرتا اور وہ اس طرح اخلاص کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ پانچواں ہے اخروی فائدے کا یقین۔ جو لوگ دنیا اور غیر خدا کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کو شاید فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن جو لوگ خدا اور آخرت کے لیے انجام دیتے ہیں تو انہیں فائدے کا پورا یقین رہتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ اسراء آیت نمبر 19 میں بیان ہوا، اور جو شخص آخرت کا چاہنے والا ہے وہ اس کے لیے ویسی ہی سعی بھی کرتا ہے اور صاحب ایمان بھی ہے تو اس کی سعی یقیناً مقبول قرار دی جائے گی۔ لہٰذا دنیا کو بے قیمت سمجھنا۔ جو افراد دنیا اور غیر خدا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں ان کی نظر میں دنیا اپنی حد سے زیادہ قیمت رکھتی ہے، اور جو اللہ کے عارف اور بابصیرت بندے ہیں ان کی نگاہ میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں جس کے لیے وہ کام کریں۔ قرآن مجید نے بہت سی جگہوں پر دنیا کی بے قیمتی اور فریب زندگی اور اس کے اثرات کا جلد ختم ہونا، اس پر غرور کرنے والوں کی بربادیاں، ان موضوعات کو ان جملوں میں بیان کیا ہے: متاع الغرور، لعب و لہو، زہرۃ الحیات الدنیا، متاع الدنیا قلیل۔ دنیا کی یہ تعبیرات اس ذات کی طرف سے بیان ہوئی ہیں کہ جو دنیا کا خالق
اور جو اس ماہیت کو دوسرے تمام افراد سے زیادہ جاننے والا ہے، لہٰذا ہر مخلص کو خدا ہی سے محبت کرنی چاہیے، اسی لیے ہر عمل انجام دینا چاہیے اور اسے دنیا پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ساتواں ہے مخلوقات کی ناتوانی اور کمزوروں کو مد نظر رکھنا۔ قادر مطلق فقط خدا کی ذات ہے اور تمام اعمال کا انجام اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس بنا پر انسان کو چاہیے کہ کسی غیر خدا کے لیے کام نہ کرے۔ قرآن باطل معبودوں کی حیثیت کو اس طرح بیان کر رہا ہے کہ یہ اتنے ناتواں ہیں کہ ایک مکھی کو بھی خلق کر نہیں سکتے، اور انسان کی ناتوانی اس طرح بیان کی ہے کہ اگر کبھی زمین کے اندر پانی خشک ہو جائے تو لاکھ زمین کی گہرائی تک کھود ڈالیں، یہ پانی تک نہیں پہنچ سکتے۔ بس ایسا کون ہے کہ جس نے زمین کے اندر میٹھا پسندیدہ پانی پیدا کیا؟ اگر خدا رات کو ہمیشہ رات ہی رکھے تو کون ہے جو اس رات کو دن کی روشنی میں بدل دے؟ یا اگر دن کو ہمیشہ دن ہی رکھے تو کون ہے کہ جو اس دن کو آرام دہ رات میں بدل دے؟ لہٰذا جو لوگ خدا کی ذات میں دوسری مخلوقات کو اس کا شریک قرار دیتے ہیں وہ اتنے ناتواں اور کمزور ہیں کہ نہ تو وہ دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں اور نہ آخرت میں ہی کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو غیر خدا کی پرستش کرتے ہیں وہ قیامت کے دن حسرت کے عالم میں پڑے ہوں گے۔ اسے کہا جائے گا، کیوں ایسوں کو اللہ کا شریک بنایا کہ وہ دنیا میں ناتوان تھے، آخرت میں بے اثر ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ اس اللہ کو کہ جو سریع الرضا ہے، اسے ناراض کر کے متعدد خداؤں اور معبودوں پر راضی رہے تو وہ آخرت میں گھاٹے میں ہوں گے۔ پس ہر وہ شخص کہ جو خدائے واحد کے علاوہ کسی اور معبود کی عبادت کرتا ہے تو آخرت میں بہت زیادہ سختیوں اور دشواریوں میں گرفتار ہوگا۔ آٹھواں ہے دوسروں سے عبرت حاصل کرنا۔ بہت سے لوگ کہ جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ بہت جلد دردناک اور منحوس حالات میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جن کی بدقسمتی سے ایک موحد انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ غیر خدا کی عبادت کتنی منحوس شے ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جب خدا کے حکم سے روگردانی کی اور پہاڑ کو اپنی زندگی کا سہارا بنایا، لیکن طوفان کی موجوں نے اس کو وہاں بھی نہیں چھوڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام کافروں کی طرح وہ بھی غرق ہو گیا۔ قارون جس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی دعوت حق کو قبول نہیں کیا اور اپنی بے پناہ دولت پر مغرور تھا، لیکن ایک دن زمین نے خزانے کے ساتھ نگل لیا اور اس کی فوج کام نہ آئی اور نہ ہی اس کی مدد کی۔ یہ چیز سورہ قصص آیت نمبر 81 میں ہے کہ اور نہ کوئی گروہ خدا کے علاوہ بچانے والا تھا اور وہ نہ خود اپنا بچاؤ کرنے والا تھا۔ بس قارون کے لیے کوئی گروہ ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ بڑے بڑے دولت مند جو زمین و باغات رکھتے تھے، اس کے علاوہ جو دولتیں جمع کر رکھی تھیں، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے اور کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ دخان آیت نمبر 26 مفہوم کو بیان کر رہی ہے۔ یہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کتنی ہی کھیتیاں اور عمدہ مکانات چھوڑ گئے۔ کتنے ایسے ریاکار اور مکار افراد ہیں جو لوگوں میں اپنے کو مخلص اور پرہیزگار بتاتے ہیں، لیکن خدا ان کی حالت لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے اور آخرکار وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 72۔ جبکہ خدا اس راز کا واضح کرنے والا ہے جسے تم چھپا رہے ہو۔ وہ لوگ کہ جو ریا اور خودنمائی کے ذریعے لوگوں اور خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ ان کے مکر کو عیاں کر دیتا ہے، ان کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو کاٹ دیتا ہے۔ سینکڑوں ایسے واقعات بطور مثال پیش کیے گئے ہیں کہ دھوکہ دینے والوں کا کتنا برا انجام ہوا۔ اللہ کی طرف سے جو انجام ظاہر ہوتا ہے دراصل وہ اس میں اللہ کے مخلص بندے کے لیے درس عبرت ہوتا ہے تاکہ وہ ریا اور فریب سے دور رہے۔ نواں ہے آخرت میں ریاکار کا انجام۔ دنیا میں ریاکار اور مکار ذلیل تو ہوتا ہی ہے، مگر آخرت میں روز محشر اسے جو ذلت اور رسوائی ملے گی وہ بہت ہی سخت اور عبرت انگیز ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ سخت ترین وادی کہ جس کا نام ویل ہے، اس میں ٹھکانہ ریاکار نمازوں کا ہوگا۔ سورہ ماعون آیت نمبر 5 اور 6۔ تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ریاکار شخص کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا: کافر، فاجر، غادر اور خاسر۔ کافر اس اعتبار سے کہا جائے گا کہ نمازوں میں اس نے خدا کو اہمیت نہیں دی۔ فاجر اس لحاظ سے کہا جائے گا کہ غیر خدا کے لیے نمازیں پڑھیں
اور عبودیت و بندگی کے جو مقصد خلقت تھا اس کی سرحد سے باہر نکل گیا۔ غادر اس لیے کہا جائے گا کہ اس نے غیر کے لیے بہانہ بنایا، اور خاسر نتیجے کے لحاظ سے اس کے ذریعے اس نے اپنی عمر کا کچھ حصہ ضائع کیا اور اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ ان چاروں ناموں سے خطاب کر کے اس سے کہا جائے گا کہ تیرے اعمال برباد، تیرا ثواب چلا گیا۔ آج اپنے اعمال و ثواب کی اجرت اسی سے حاصل کرو کہ جس کے لیے تم نے نماز پڑھی۔ پس قیامت کے روز ریاکار حسرت سے کف افسوس مل رہے ہوں گے۔ اگر اس بات کی طرف انسان توجہ دے تو وہ خلوص سے نزدیک ہو جائے گا۔ صحیح اور سالم نیتیں۔ ریائی اور نادرست نیتیں مختلف شکلیں رکھتی ہیں کہ جس میں کچھ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس طرح قصد قربت الہی نیت کی بھی مختلف شکلیں ہیں، جس میں بعض بہت ہی قدر و قیمت رکھنے والی کہ جو مندرجہ ذیل ہیں۔ اللہ کی عدالت اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف۔ انسان کسی عبادت کو کبھی انجام دیتا ہے یا کسی معصیت کو اس لیے ترک کرتا ہے کہ وہ دوزخ کی آگ اور بارگاہ خداوندی میں حاضری کی سختی اور خدا کے سامنے سوال و جواب کی دشواری سے لرز جاتا ہے۔ چنانچہ قیامت کی سختیوں کا یہ خوف انسان کو سچے دل سے اللہ کی عبادت اور ترک معصیت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہم السلام اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خالصانہ اطعام کو قرآن سورہ دہر آیت نمبر 10 میں بیان کر رہا ہے۔ ہم اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں کہ جس دن چہرے بگڑ جائیں گے اور ان پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی۔ ہم نے مسکینوں، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلایا، اس لیے کہ ہم اپنے پروردگار کی طرف سے مقرر کیے ہوئے آنے والے اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جو بڑا ہی سخت اور پرہول ہے۔ دوسرا، ثواب کی امید۔ بہشت کے ثواب کی امید عبادت میں نیت کی صالحیت کا وسیلہ بنتا ہے۔ قرآن مجید نے سینکڑوں آیتوں میں بہشت اور اس کی لذیذ نعمتوں کو ایسے ثواب کے عنوان سے پیش کیا کہ جو مخلص اور صالح بندوں سے مخصوص ہیں۔ بس یہی تصور اور ثواب بہشت کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کی عبادت کا شوق دلاتے ہیں۔ اگلا ہے اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ۔ اللہ کی بے انتہا نعمتوں کا شکریہ وہی ادا کرتا ہے کہ جس کی عبادت نیک اور صالح نیت سے ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہم السلام فرماتے ہیں، اگر خداوند عالم نافرمانیوں پر عذاب کا وعدہ نہ کرتا تب بھی انسان پر واجب تھا کہ اس کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمتوں کے شکریہ میں وہ گناہ نہ کرے۔ چوتھا کہ انسان جب کوئی واجب عمل انجام دیتا اور حرام کام کو ترک کرتا ہے تو اس کے محرک اس کے اندر پائے جانے والی حیا ہے۔ جس وقت انسان اس دنیا کو محضر خدا سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور ہر طرح سے ہمارے حرکت و سکنات پر حاضر و ناظر ہے، لہٰذا اسے واجب کے ترک کرنے اور حرام کے انجام دینے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ پس وہ خدا کی ساری عزت صرف اسی کے لیے مخصوص ہے۔ مخلص شدہ اس کے احترام میں واجب کو ترک نہیں کرتا، گناہ اور کار حرام کو انجام نہیں دیتا، جیسے کہ حدیث میں وارد ہوا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پانچواں، خدا کی محبت۔ اللہ کے عبادت گزار بندے اس سے عشق محبت رکھتے ہیں اور اس محبت کی بنا پر اس کو لائق پرستش سمجھتے ہیں، اور ایسے عبادت گزاروں کے لیے امیر المومنین علیہم السلام کا یہ قول کہ جو نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے بہترین نمونہ قرار پاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ بہشت کی امید میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ تاجرانہ عبادت ہے۔ کچھ لوگ جہنم کے خوف میں عبادت کرتے ہیں تو یہ غلامانہ عبادت ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ کی نعمتوں کے شکریہ میں اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ صحیح معنوں میں آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ اور مقام مناجات میں امیر المومنین علیہم السلام فرماتے ہیں، خدایا میں نے تجھے لائق عبادت پایا اس لیے میں نے تیری عبادت کی، اور قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں کی بنیاد پر محشور کیے جائیں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انما یحشر الناس علی نیاتہم۔ حکمت کی درسگاہ۔ اخلاص عمل ایک ایسی درسگاہ ہے جس میں ایک فارغ التحصیل طالب علم 40 روز کی قلیل مدت میں علم و حکمت کے بلند ترین مرتبے حاصل کر لیتا ہے، اور خلوص نفس کے سائے میں وہ علم و یقین کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی درجہ تصور نہیں ہوتا، جیسا کہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 روز تک کوئی کام خدا کے لیے انجام دیتا ہے تو وہ علم و حکمت کے چشمے اس کے دل، اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ اخلاص کی اصل، وہ لوگ کہ جو ریا اور خودنمائی میں پڑے رہتے ہیں وہ کبھی بھی یقین کی منزل میں نہیں پہنچتے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خلوص یقین کا نتیجہ ہے۔ ممکن ہے ایک انسان خدا اور قیامت اور ثواب و عذاب کا تو علم رکھتا ہو لیکن اس کا علم یقین کی منزل میں نہ پہنچا ہو، لہٰذا اس کے عمل میں اثر بھی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ مردہ شخص کچھ نہیں کر سکتا، اس سے ہر طرح کی قدرت سلب ہو جاتی ہے، تو بھی بہت سے لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ایک ریاکار خدا، قیامت و حساب و کتاب ان سب کا عقیدہ رکھتا ہے لیکن اس کا عقیدہ یقین کے مرحلے تک نہیں پہنچا، لہٰذا اس کا ہر عمل اخلاص سے دور ہو جاتا ہے۔ یقین و خلوص عبادت ہی کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، یقین کے حاصل ہونے تک اپنے رب کی عبادت کرو۔ اگر بندہ یہ یقین کر لے کہ یہ دنیا محضر خدا ہے، عزت و ذلت سب خدا کے ہاتھ میں ہے، تو دنیا اور اس کے ظاہری اسباب اس کی نظروں میں بے فائدہ اور دھوکہ دینے والے نظر آئیں گے، پھر اس کے بعد اس کا ہر عمل خلوص کے سائے میں پروان چڑھے گا۔ اخلاص کی نشانیاں، بہت سے لوگ نیت اور عمل میں اپنے کو مخلص سمجھتے ہیں، لیکن واقعی ہم غور سے ان کے اعمال پہ نظر کریں تو ان کے بہت سے اعمال غیر اللہ کے لیے انجام پاتے ہیں۔ اس لیے ہم اخلاص کی کچھ نشانیاں قرآن اور حدیث، لیکن ان اخلاص کی نشانیوں کو ہم انشاءاللہ کہ جو آنے والی آڈیو ہے اس میں پیش کریں گے۔ یا رب کریم، ہم نے تیری طرف ایک قدم بڑھایا ہے، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں سچائی کی راہوں پر آگے بڑھا دے۔ ہمیں نماز کے ظاہر و باطن کو سمجھنے، اس میں خلوص، خضوع اور محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو اس روشنی سے منور کر دے جو صرف تیرے ذکر سے میسر آتی ہے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما کہ جن کی نمازیں انہیں گناہوں سے روکتی اور پاکیزہ بناتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔